إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں بہنوں، خوارج کے اوصاف اس عنوان سے مسلسل کئی ہفتوں سے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلا بگڑا ہوا گمراہ فرقہ وجود میں آیا، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کے اوصاف معلوم ہو، تاکہ وہ ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور آخرت میں برے انجام سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرقہ دوسرے فرقوں کی نسبت بڑا ہی بھیانک ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ خوارج ختم نہیں ہوں گے بلکہ ایک کے بعد ایک وہ نکلتے رہیں گے۔ اگر یہ لوگ آ کے چلے جاتے اور ان کی برائی ان کے زمانے میں ختم ہو جاتی تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، لیکن بعض اوقات افراد چلے جاتے ہیں، وہ اپنے اوصاف یا اپنے جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک برائی کو پیدا کرنے والے چلے جاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ شر کا پیڑ لگانے والا چلا جاتا ہے، اپنے پیچھے پیڑ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک آنے والے ادوار میں وہ برائیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، اور جو پہلے گمراہ لوگ تھے اسی راستے پر چلنے والے، ان کے فکر کو لینے والے، ان کے طرز عمل کو اپنانے والے بعد میں بھی آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ یہ تو پہلے لوگ تھے چلے گئے، ان کے تذکرے کا کیا فائدہ، تو وہی برائیاں جو آج کے دور میں پائی جاتی ہیں اور نسل در نسل، قوم در قوم وہ آج تک پہنچی ہوئی ہے، بہت ممکن ہے کہ ہم لا علمی کی وجہ سے انجانے پن میں انہی میں واقع ہو جائے اور ہم کو شعور بھی نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان گمراہ فرقوں کے بارے میں معلوم کریں تاکہ ہم ان کی گمراہیوں سے محفوظ رہیں۔ خوارج کے بارے میں ہم نے کئی باتیں پچھلے دروس میں دیکھیں، اور یہ سلسلہ جو ہمارا ابھی چل رہا ہے، جو دوسری فصل ہے ہمارے اس کورس کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں یا کون سی حدیثیں ہیں جن سے صحابہ نے استدلال کیا کہ یہ خوارج تھے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے، اس آیت میں جن لوگوں کی برائی ہے اس سے مراد خوارج ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ صحابہ نے اولاً تو قرآن کریم میں ان کی گمراہی کے بارے میں قرآن کریم سے ان کو جوڑا ہے کہ دیکھو ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جبکہ قرآن کریم میں نام لے کر خوارج کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں جو گمراہیاں اور گمراہ لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں خوارج بھی آتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات قرآن میں نام لے کے نہیں ہوتا ہے،
لیکن اگر ایک برائی قرآن میں ہے، وہ برائی بعد میں بھی اگر کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے تو اس برائی کے یا اس آیت کے ضمن میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کا کہنا کہ یہ تو مشرکوں کے بارے میں آیت آئی ہے، فلاں برائی کے بارے میں آپ اس آیت سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، مسلمان کے بارے میں، یہ سوچ غلط ہے۔ بعض وہ لوگ جو درگاہوں پر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے شرک کے رد میں آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آیتیں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے عمل پر اس آیت سے آپ دلیل پکڑ سکتے نہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، برائی ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں یہ وہی مشرک ہیں تب تو بات غلط ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عین وہی عمل ہے جو اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک ہی عمل تھا اور یہ بھی وہی عمل ہے، صورتیں بدل گئی ہیں۔ اگر لوگ پیڑ کی بجائے گاڑی موٹر کی عبادت کرنے لگیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گاڑی موٹر کی عبادت کرنا قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ بول سکتے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا نا کہ بھائی کمپیوٹر کی پوجا کرنے کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر کا ذکر ہی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا کمپیوٹر کی پوجا کرنے کو قرآن یعنی شرک کی کیٹیگری سے نکال دو گے صرف اس وجہ سے کہ یہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ صورت کے اعتبار سے یہ نہیں تھی، حقیقت کے اعتبار سے تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ چاہے کمپیوٹر ہو یا چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ ستارے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اور پرستش کرنے کا طریقہ بدل بھی سکتا ہے، لیکن واقعی اگر کوئی اس کی پوجا کر رہا ہے تو اسی میں شرک میں آتا ہے، وہ شرک میں آتا ہے۔ صورت بدل گئی لیکن چیز اور عمل وہی ہے۔ اس طرح سے آپ کئی چیزوں کے بارے میں جانیں کہ بعض اوقات وہ صورت نہیں ہوتی ہے، شکل بدل جاتی ہے۔ شکل بدلنے کی وجہ سے لوگ اس کو اس کیٹیگری سے نکال دیتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قبر پہ جا کے مانگنا شرک نہیں، ہاں بت سے مانگنا شرک ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی بے جان چیز ہے، ڈھانچہ ہے، انسانی شکل ہے، اور وہ بھی بے جان ڈھانچہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں قیامت کے دن جان ڈالی جائے گی۔ وہ ویسا نہیں ہے جیسا دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، وہ تو سرے سے ان کی پکار سے غافل ہیں۔ تو جو قبروں میں آج موجود ہیں، جن کے جسم قبروں میں مدفون ہیں، وہ آپ کی پکار نہیں سنتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ انبیاء بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں، وہ بھی دنیاوی زندگی نہیں، وہ برزخی زندگی ہے۔ وہ بھی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ وہ کون سی ہے؟ برزخی زندگی ہے، دنیاوی نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے یا ہیں، وَلَوْ كَانَ حَيًّا، لو میں نفی کا معنی ہوتا ہے۔ لو جب عربی زبان میں لو کا جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا، ایسا ہوگا تو نہیں۔ یاد رکھیں میری بات کو، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ، قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یعنی قرآن کریم وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوگا یا ہوتا
ہوتا ہے نہیں، ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ اس سے آگے کی مثال دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ، یعنی قرآن کریم میں اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اب اس کا ترجمہ آپ ایسا کر سکتے، اگر اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں اور بھی معبود ہوں گے تو فساد ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہوں گے میں پاسبلٹی کریٹ کرتے آپ۔ اگر ہوں گے کا ترجمہ آپ کرو گے تو اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا میں ترجمہ اس میں پاسبلٹی ختم ہو جاتی۔ اگر آسمان و زمین میں ایسا ہوتا کہ کئی معبود ہوتے تو اس میں فساد ہو جاتا، لیکن ہے نہیں۔ تو لوگ بعض اوقات ایسی آیتیں جو شرک کے رد میں ہیں، ان آیتوں کو کیا کرتے ہیں، کہتے یہ مشرکین کے تعلق سے ہے، یہ اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں، آج کے نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی برائی اگر قرآن کریم میں آئی ہے کہ یہ غلط ہے، پھر چاہے یہود کریں، چاہے نصارہ کریں، چاہے مسلمان کریں، حکم اس پر وہی لگے گا اگر سب کچھ جان کر وہ کرتا ہے۔ یعنی کوئی مشرک اگر بت کی پوجا کرے تو مشرک، اور مسلمان اگر کرے تو نہیں، عمل تو وہی ہے۔ پھر کوئی آدمی کہے یہ آیت اس کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں ہے، مشرکین کے بارے میں، غلط۔ بلا شبہ وہ مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن یہ اپنے عمل سے جانتے بوجھتے جب اس نے یہ کیا، وہ بھی کیا ہو گیا، انہی کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ ہاں اگر انجانے میں ہو جائے تو ہم اس کو مشرک کہیں گے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، مفتی صاحب نہیں بننا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی بیچارہ عرب سے دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور، علم سے دور، اب بیچارہ سب سے دور ہے، اب وہ غلطی سے شرک کا ارتکاب کر دیا اس نے، تو ہم فوراً کیا کر دیتے، اس کو ادھر اس کی سر پہ چکر پٹی لگاتے، سٹیکر لگاتے، مشرک۔ کر سکتے ایسا نہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی جہالت میں آ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے، شرکیہ کفریہ، جو حقیقت میں اس عمل پر تو شرک اور کفر کا ہی حکم لگے گا، اس آدمی پر نہیں، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے کرے وہ یہ بول سکتا کہ نہیں میں مسلمان ہوں اس لیے میں کر سکتا نہیں۔ مسلمان اگر ہے تو جانتے بوجھتے کبھی شرک کرے گا نہیں، اور اگر جانتے بوجھتے شرک یا کفر کرتا ہے تو اب مسلمان باقی رہتا نہیں۔ یاد رکھیں اس کو۔ تو خوارج کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اوصاف کہیں ہم میں نہ آ جائیں، اور گمراہ لوگوں کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے، یہود کے، نصارہ کے، پچھلے نبیوں کے، کیوں بیان کیا اللہ نے ہمارے سامنے اس کو؟ ہسٹری صرف پڑھانے کے لیے ہم کو نہیں، دیکھو یہ پہلے لوگ ہیں، یہ گمراہ ہوئے، انہوں نے یہ برائی کی تو ان پہ یہ عذاب آیا، تو تم کرو گے تو تم پہ بھی آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو پچھلوں کے ساتھ آپ خاص کر کے چھوڑ نہ دیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت لے، یعنی دوسرے کی غلطی سے سیکھ کے خود غلطی سے بچیں۔ بھئی آپ جا رہے گاڑی لے کے، آپ کے سامنے والا آدمی سلپ ہو کے گری، اس کی گاڑی آئل ہے پورا رستے کے اوپر، آپ بھی کیا ہوتے، وہ گرا میں نہیں گرتا، ایسا کرتے آپ کیا کرتے، اب وہ گرا بھائی سنبھال کے چلاؤ، آدمی برابر گاڑی، یعنی آپ نے اس کی غلطی اور نقصان سے کیا کیا، خود نصیحت لی، اور پھر آپ نے اپنی گاڑی کو برابر دھیما کر کے سلیقے سے چلا کے وہاں سے نکال دیا۔ سعادت میں انسان، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے، ڈبل عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سبق سیکھے۔ بھئی آپ بھی گر کے سیکھو گے تو
اس میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ سیکھے ٹھیک، بے وقوف وہ ہے جو گرے لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھے، اگلے دن پھر ویسے ہی جائے وہاں سے پھر گرے۔ واقعی عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی غلطی دیکھے اور خود اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا جو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گمراہ فرقے کے بارے میں ہم کو بتایا، ان میں یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس سے بچیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ خوارج کے بارے میں ہم کو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے، سلف کے اقوال سے ہم کو نصیحت لینا اور ہم کو اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ انہی کا دور ہے۔ اس میں اکثر اس طرح کی سوچ والے ابھرتے رہیں گے اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر کے غلط راستے پر لے جائیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایسی فکر سے، ایسی سوچ سے بچائیں جو خوارج کی تھی۔ خوارج کے بارے میں جو 7ویں بات ہے جو ان کی برائی ہے وہ یہ کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، وہ دین کی شاہراہ سے، صراط مستقیم سے ہٹ کے دور نکل جائیں گے۔ وہ دین کی جو حدیں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں ان حدوں سے خروج اختیار کریں گے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے باہر نکل جانا۔ تو دین کے جو اصول ہیں، چار دیواری ہے، جو بندھن ہیں، جو حدیں قائم کر دی یہ نہیں کرنا، وہ پابندی نہیں رکھ پائیں گے، بلکہ ان سے باہر حدیں پار کر جائیں گے۔ بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو دین اسلام سے بھی باہر نکل جائیں گے۔ اسی لیے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض علماء نے بھی، شیخ ابن عثیمین ہو، شیخ بن باز ہو، انہوں نے بھی خوارج کے بعض طبقات کے اوپر جنہوں نے علی الاطلاق صحابہ کی تکفیر کی، ان کی تکفیر کی ہے۔ سارے صحابہ کافر، یہ مسلمان ہو سکتا نہیں، تو انہوں نے ان کی بھی تکفیر کی، اور بہت ساری ان کی برائیاں تھیں عقیدے کے باب میں بھی، بہت سی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ تو ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، یہ برائی ان کی حدیث میں آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حروریہ کا ذکر کیا۔ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، خوارج اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ اتنا تیز تیر کہ شکار میں جا کے گھسا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رک جاتا، لیکن وہ شکار میں گھس کے، ہرن ہو، خرگوش ہو یا کوئی اور جاندار ہو، اس میں جا کے آر پار باہر نکل گیا، باہر نکل گیا، تو وہ اس میں ٹھہرا نہیں۔ تو وہ بھی دین میں آئے لیکن دین میں ٹکے نہیں، بلکہ کیا ہو گئے باہر۔ تو آئے تو تھے لیکن رکے نہیں، بلکہ آنے کے بعد کیا ہو گئے، اس سے نکل گئے۔ یہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6932 پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمرقون من الاسلام، مرقہ باہر نکل جانا، وہ اسلام سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ یسیر ابن عمر کہتے ہیں، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت لسہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ، میں نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الخوارج شیئا، کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے خوارج کے بارے میں کوئی بات کہی ہو؟ قال سمعته یقول وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا عراق کی طرف۔ داعش کہاں سے نکلے؟ سری لنکا سے؟ کہاں سے؟ سیریا اور عراق۔ آپ ان کا نام دیکھیے، کیا ہے داعش کا نام؟ ISIS، کیا ہے فل فارم اس کا؟
Islamic State of Iraq and Syria. Islamic State of Iraq and Syria. یہ دو علاقے ہیں جہاں سے وہ لوگ نکلے، جہاں پہ ان کی پوری سمجھ لیجیے طاقت تھی، ہے ابھی بھی، یا توڑ دی، یا اب وہ اس اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہیں، وہ فکر ابھی بھی باقی ہے، بلکہ اس طرح کے لوگ باقی ہیں۔ تو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کدھر کیا؟ عراق کی طرف، کہا کہ قال سمعته يقول واهوى بيده قبل العراق، قال آپ نے فرمایا یخرج منہ، یہاں سے نکلیں گے، یخرج منہ قوم یقرؤون القرآن، ایسے لوگ یہاں سے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ علماء نے کہا آگے نہیں بڑھے گا یہاں، اور آگے نہیں بڑھے گا یہاں، فہم کے اعتبار سے سینے تک نہیں پہنچ پائے گا، قبولیت کے اعتبار سے حلق سے بھی اوپر نہیں اٹھ پائے گا، کیونکہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اوپر نہیں جائے گا قبولیت کے اعتبار سے، اور دل تک نہیں جائے گا۔ وہ پڑھیں گے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا واقعی قرآن میں کیا بات ہے، ان کو لگے گا کہ وہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ واقعی صحیح سمجھ ان کی نہیں ہوگی۔ اور کہا کہ یخرج منہ قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6934، اور صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1068۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ملتی ہے، وہ یہ نمبر 1 کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کو قرآن کا فہم نصیب ہوگا نہیں، صحیح فہم نہیں ہوگا۔ 2، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ کہاں سے نکلیں گے؟ عراق سے، عراق سے نکلیں گے۔ بڑا بھیانک مسئلہ ہے، عراق سے نکلیں گے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج ناس من قبل المشرق، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ مدینہ سے اگر آپ دیکھیں عراق مشرق ہی میں آتا ہے، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے، اور مسلم کے الفاظ ہیں ان بعدی من امتی او سیکون بعدی من امتی، میری امت میں میرے بعد کچھ لوگ ایسے نکلیں گے، یعنی بیسیکلی وہ ہوں گے کون؟ مسلمان ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے وہ۔ یقرؤون القرآن، اسی لیے تو قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے، شکار میں پیوست ہو کے رکتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ وہ دین میں آئیں گے، رکیں گے نہیں، بلکہ دین سے نکل جائیں گے، صراط مستقیم پر آئیں گے لیکن باقی رہیں گے نہیں، نکل جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ثم لا يعودون فیہ، پھر واپس اس میں لوٹیں گے نہیں، واپس اس میں لوٹیں گے نہیں۔ ثم لا يعودون فیہ حتی یعود السهم الى فوقہ، وہ اس وقت تک کہ واپس دین میں نہیں لوٹ سکتے جب تک کہ شکار اپنے، یعنی تیر جو ہیں کمان کے دھاگے، تانت جس کو بولتے ہیں آپ، فوق اس کو کہتے ہیں، جس میں پکڑ کے تیر کو کھینچ کے وہ رسی جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہمارے اس کو تانت کہتے ہیں۔ تو وہ رسی جو ہوتی ہے تیر کی کمان میں لگتی ہے، اس سے کھینچ کے تیر چھوڑتے ہیں، اس میں واپس تیر آتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکلتا ہے، اور پھر واپس نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر واپس لوٹ آئے۔ تیر آتا واپس تو وہ بھی واپس آئیں گے نہیں۔ لہذا یہ سوچ بننے کے بعد عام طور سے آدمی رجوع کر پاتا ہے نہیں، الا یہ کہ اللہ اس کو توفیق دے
جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت سے کچھ لوگ واپس آئے تھے، لیکن اتنی دور نکل جانے کے بعد پھر واپس وہ آتا نہیں۔ بعض بیماریاں شروع میں علاج کیے تو ہو جاتا، لیکن بیماری اگر جسم میں پھیل جائے تو اس کے بعد واپس علاج ہو پاتا نہیں۔ تو بعض اوقات ذہن اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر عالم بھی ان کو سمجھائیں تو کیا بولتے ہیں، بکے ہوئے عالم ہی ہے، عالم کو بھی غلط بولتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اپنی فکر سے اتنی زیادہ الجھ کے رہ جاتی ہے، دل میں وہ آئیڈیالوجی اتنی رچ بس جاتی ہے، اس کے خلاف کسی کو سننا ہی وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور وہ اتنے زیادہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، وہ اتنے ہائی فائی اور سپیریئر اپنے کو سمجھتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، انٹلیکچولی، کہ باقی سب پیدل دکھائی دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ عالم لوگ کیا معلوم ہے ان کو، کچھ بھی معلوم نہیں عالموں کو، اور ہے بھی نہیں صحیح وہ لوگ، ایسا ان کی سوچ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اور اعلیٰ، پکا متقی دیندار، اسلام کا جھنڈا لے کے چلنے والے، اتنا زیادہ ان کے ذہن پر آ جاتا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے ہمارے سوا۔ اسی لیے سید قطب وغیرہ آپ دیکھیں، مصر کے جو الاخوان المسلمون کے تھے، انہوں نے کہا پوری دنیا اس وقت جاہلیت میں مبتلا ہے، سوائے اس کے جو ہماری آئیڈیالوجی کو مانے ہیں۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ جہالت اسلام والی بھی جہالت ہو سکتی ہے، بھائی مسلمان ہے لیکن جاہل ہے۔ جاہلیت کفر والی جہالت کو بولتے ہیں۔ وہ اوصاف، وہ طرز عمل، وہ ساری چیزیں جو کفر کے زمانے میں تھیں، اس حالت میں جو لوگ مبتلا تھے، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت۔ سارے مسلمانوں کو کہنا کہ جاہلیت میں ہیں یہ لوگ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا کسی آدمی میں جاہلیت کا کچھ اثر ہو، لیکن پورا کا پورا وہ جاہلیت میں مبتلا ہو، یہ مسلمان کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا مقصد ہے اسلامی حکومت قائم کرنا، اور حکمران سب بگڑ گئے ہیں، سب کے سب کفر کے مرتکب ہو گئے ہیں، اور مسلمان عام طور سے جاہلیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا حال تھا، سوائے ان لوگوں کے جو ہماری اس دعوت کو قبول کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمانوں کی تکفیر کی، اور آج آپ دیکھیے کھلم کھلا آپ کو ملیں گے کہ اس فکر کے رکھنے والے عام طور سے حکام، علماء، بلکہ عوام بھی ان کی تکفیر بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، کافر ہو گئے وہ لوگ، اسلام نہیں ان کے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دلیل بھی آیت سے اس سے استدلال کریں گے، دلیل بھی پیش کریں گے آیت سے۔ تو کہا کہ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، واپس اس میں لوٹیں گے نہیں، حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَىٰ فُوقِهِ، یہاں تک کہ وہ تیر واپس لوٹ آئیں اپنی تانت کی طرف۔ اس لیے بعض لوگ جو کہتے نا، عالم بولتا مت جاؤ ان کے پاس، مت بیٹھو ان کے ساتھ، مت اپنی طاقت انرجی ویسٹ کرو، باپ کو سمجھاؤ، بھائی کو سمجھاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، گھر میں کام کرو، دوستوں میں کام کرو، ماننے والوں کو سمجھاؤ۔ بولتے نہیں نہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو جا کے میں سمجھا رہا ہوں، ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑے دن ایبسنٹ رہنے کے بعد جب ملے اس سے تو کیا ہوتا، معلوم پڑتا یہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ سمجھانے والا ان کے چکر میں آ جاتا ہے، وہ تو آتے نہیں، اس کو لے جاتے ہیں۔ تو کمزور آدمی جب اپنی انرجی کو اوور ایسٹیمیٹ کرے گا نقصان میں رہے گا۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جس پر ڈر غالب ہو، نہیں بھائی میری بس کی بات نہیں ہے، میں میرا دین بچا لوں یہی میرے لیے بس ہے، اتنا بھاری میں نہیں ہوں کہ جا کے ان کو سمجھاؤں۔ ان کو سمجھانے کے لیے علماء ہیں، میرے بس کی بات نہیں کہ میں ان سے جا کے چلو ڈیبیٹ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے۔ اب وہ دو چار شبہات پیش کر دیتے ایسے، اس کو جواب نہیں آتا، جب جواب نہیں آتا تو کیا کرتا، پورا ہتھیار ڈال دیتا، پورا اس کی بات تسلیم کر لیتا ہے، صحیح بھی مانتا اس کی، غلط بھی مانتا اس کی، پوری آئیڈیالوجی لے کے گھر کو آتا ہے۔ لہٰذا وہی آدمی اہل بدعت سے بحث کریں جس کے پاس گہرا علم ہو۔ گہرا علم ہو، آپ طے کرو گے اپنے بارے میں، ہر آدمی بولتا میرے پاس گہرا علم ہے، جبکہ اس کے پاس بہرا علم رہتا ہے،
زیادہ علم نہیں رہتا اس کے پاس، لیکن وہ سمجھتا میرے پاس بہت علم ہے، گہرا علم ہے اور اہل بدعت سے بات کرنے لائق ہے، یہ کون بتائے گا؟ اس سے بڑا عالم ہے۔ اس ظاہر بات ہے دنیا میں کوئی بھی میدان میں جاؤ بھائی، کسی بھی آدمی کا مقام اس سے نیچے والے طے کرتے کہ اوپر والے؟ ہاں، ڈگری کالج میں کون دیتے؟ بچے کالج کے۔ ڈاکٹروں کو کون دیتا؟ سب پیشنٹ لوگ مل کے آپ بہت زبردست ڈاکٹر ہے، آج سے آپ کو ڈگری ملنا چاہیے، ایسا ہوتا؟ کیسا ہوتا؟ کسی بھی میدان میں آپ دیکھیے، کسی بھی انسان کی لیاقت نیچے والے طے کرتے کہ اوپر والے؟ نیچے والوں کو تو اپنی لیاقت معلوم نہیں رہتی، اس کی کیا معلوم پڑے گی؟ لیاقت اوپر سے طے ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، تو آج ہمارے بعض نوجوان جو ہے کوئی انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کمنٹ پہ کمنٹ پہ کمنٹ پہ کمنٹ، ڈیبیٹ گروپس میں واٹس ایپ کے، اور ادھر ادھر بیٹھ کے ہاں لوگوں کی گلی چوراہے پر اور چائے کی دکان پر، یہ ساری چیزیں کرنے کی نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے نہ الجھیں جو انفیکٹڈ ہوں، آپ ان کو علماء کے حوالے کریں، وہ برابر ان کو یا تو علاج کرتے یا تو کوارنٹین کر دیتے ہوئے۔ اپنے بس کی بات نہیں، یہ سمجھنا سمجھداری ہے، بے وجہ کودنا نادانی ہے، نہیں کودنا اس میں۔ تو کہا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر واپس لوٹ آئے تانت کی طرف۔ قیل ما سیماہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کی علامت کیا ہے، کیسا پہچاننا ان کو؟ قال سیماہم التحلیق او قال التسبید، ان کی نشانی ہے سر مونڈنا۔ اس زمانے میں خوارج کی خاص علامت کیا تھی؟ سر مونڈتے تھے، جنگ میں جانا ہے اب بس ختم، اب میں جا رہا ہوں واپس نہیں آنے والا ہوں، تو کیا کر دیتے؟ جنگ کی یعنی علامت اور شہادت کے اعتبار سے سر مونڈ لیتے تھے۔ تو کہا ان کی علامت کیا ہے؟ سر مونڈنا۔ امام البخاری نے کتاب التوحید حدیث نمبر 7562 اور امام مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1064 پر اس کو روایت کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت جسے حضرت ابو ذر نے روایت کیا ہے، یہ دوسری ہے، ابو سعید کی روایت پہلی تھی، اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں ہے یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ ثم لا يعودون فیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے، پھر واپس نہیں لوٹیں گے۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، ساری مخلوق میں، ساری مخلوقات میں، سارے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے، سب سے بدترین، کیونکہ ان کا شیر بھی بھوک لگتی کھاتا، اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، نہ کسی کے پیسے چھینتا، نہ کسی کو، ہاں ایسے لوگوں کو بے وجہ کسی کو نہیں مارتا ہو، بھوک لگی تو ہی شکار کرتا ہو۔ لیکن جب انسان جانور بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے ہیں اور اس کے پاس جہالت اور ایگو آ جاتی ہے اور اس کے اندر فخر آ جاتا ہے اور میں صحیح ہوں اس طرح ہو جاتا، ہم حق کے قائم کرنے والے، باقی سب غلط، اور اتنے گمراہ ہو گئے کہ بالکل اسلام سے وہ لوگ نکل گئے، تو ایسے لوگ اتنا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں خوارج نے کیا، اس زمانے میں IS داعش یا جو بھی القاعدہ یا اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے کیا، آئیڈیالوجیکلی بھی نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، فکری سطح پر بھی سارے کاموں سے چھڑا کے اس میں پھنسا دیا نوجوانوں کو، اٹھتے بیٹھتے وہی فکر ہے، کرنے کے کام نہیں کرتے، گھر میں ماں باپ کو کوئی دیکھ رہا نہیں، بھائی بہنوں کو، پڑوسیوں کو، کسی کو نہیں دیکھتا، بس یہی بیٹھ کے میٹنگ کرنا، دیکھو مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے، کرتے ورتے تو کچھ ہے نہیں، لیکن باتیں کر کے اپنی ایگو کو تسکین پہنچاتے ہیں کہ علماء نہیں کر رہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم سپیرین ہیں۔ اس سارا کا سارا یہی گھوم پھر کے بات یہ ہے، کوئی صحیح اسلام کا ہمدرد نہیں ہے، ہم لوگ ہیں، جبکہ یہ خود کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، سوائے باتوں کے کیا کرتے ہیں، اور جب کرتے بھی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ جو غلط ہے، صحیح کام کچھ نہیں کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلا کے نقصان بھی پہنچاتے اور اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں، ہم شر الخلق والخلیقہ، اور اس سے بدترین بات ان کی کیا ہوگی کہ انہوں نے اہل حق علماء کو کافر قرار دیا، تب بھی اور اب بھی، تب حضرت علی کو اور صحابہ کو کافر قرار دیا، اور آج بھی آپ دیکھیے عرب کے جو علماء بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا وہ سب جو ہے اسکالرز آف ڈالرز ہیں،
کیا ہے وہ، ان کو بھی دیکھیے بولنے کو بہت آتا ہے ان کو، آگے آئے گا ان کے بارے میں، ان کی زبان بہت زبردست ہوتی ہے. کیوں آدمی بولے گا نا اتنے گمراہ سے جاتے کیسا، لوگ جاتے اس لیے کہ ان کے پاس کیا ہے، زبان ہے. جب شیطان کسی کو کھڑا کرتا ہے تو اس کو بولنے کی طاقت بھی دلاتا ہے، وہ بولتا ہے اور لوگ اس سے گمراہ. بیوقوف آدمی لوگوں کو بیوقوف بناتا، بیوقوف آدمی لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا، ہوشیار آدمی لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. لیکن شیطان اس ہوشیار کو بیوقوف بناتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جو بہت ہوشیار رہتا اس کو شیطان بیوقوف بناتا اور پھر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. یہ طریقہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. اس لیے گمراہ ترین فرقوں کو آپ دیکھیں، ان کی چوٹی پہ آپ کو وہی لوگ دکھائی دیں گے، ان کی جڑوں میں وہی لوگ دکھائی دیں گے جو بہت انٹیلیجنٹ تھے، لیکن اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ گمراہ ہو گئے. وہ اپنے آپ کو کنٹین نہیں کر پائے، اپنے آپ کو سلف کے منہج پر قائم نہیں رکھ پائے. انہوں نے اپنی سوچ سے قرآن اور حدیث کو سمجھا اور ایسے فلسفے اس میں سے نکالے، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. ان کی بڑی بڑی کتابوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. کتنی کتابیں لکھی انہوں نے، کیسے غلط ہو سکتے، ہو سکتے ہیں. کتنے ان کی لیکچر لائک کتنے آتے ہیں ان کو، اور کتنا زبردست بولتا آدمی، ماہر ہے بولنے میں، اوکے، لیکن گمراہ ہے، گمراہ ہے. وہ صلاحیت صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہونا، میموری کے اعتبار سے، سپیچ کے اعتبار سے، یا فزیکل یا اس طرح سے پولیٹیکل، کوئی بھی صلاحیت، مینجمنٹ صلاحیت کسی میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے. کوئی آدمی بہت صلاحیت مند ہو سکتا ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں جتنے لوگ پیسے لے کے بھاگے، خاص کر کے انڈیا کی، کیا صلاحیت نہیں تھی ان کے پاس؟ صلاحیتیں تھیں. دنیا میں بڑے بڑے چکر چلاتے ہیں، وہ کیا بیوقوف لوگ رہتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے؟ صلاحیت مند ہوتے، صحیح نہیں ہوتے وہ لوگ. کسی کی صلاحیت سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اکثر لوگ دھوکہ جو کھاتے ہیں، کتنی صلاحیت ہے اس کے اندر، کیا بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا کیا، بات کرنے کی صلاحیت ہے لیکن صحیح ہے کیا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ ہمیشہ ٹھوکر کھائیں گے، گمراہ ہوں گے، دھوکہ کھائیں گے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاخبار بقتال الخوارج متواترہ. بلکہ اس سے پہلے اور کچھ چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا جو خوارج سے متعلق ہیں. کہتے ہیں، کہا کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، اس ساری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1067 پر اس کو روایت کیا ہے. ابو غالب کہتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شر قتلا قتلوا تحت ادیم السماء، آسمان تلے، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ جنہیں قتل کیا جائیں وہ کون ہیں؟ خوارج. وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا، اور یہ جس کو قتل کریں وہ بہترین قتل ہونے والا انسان ہوگا. یعنی ان کی جو جنگ ہوگی یا پھر وہ جو قتل کریں گے، جن کو وہ قتل کریں وہ بہترین انسان، اور یہ قتل ہونے والے یہ بدترین لوگ ہوں گے جنہیں قتل کیا جائے. کلاب اہل النار، جہنمیوں میں سے یہ کتے ہوں گے. یہ حدیث میں بھی آیا اور صحابی بھی کہہ رہے ہیں، قد کان ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ مسلمان تھے لیکن کفار ہو گئے. وہ جو لوگ ان کے خوارج میں بھی رنگ برنگے لوگ تھے، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو صراحتاً اسلام سے نکل گئے. کہا قد کان ہؤلاء المسلمین فصاروا کفارا، یہ مسلمان تھے لیکن کافر ہو گئے. قلت یا ابا امامہ ھذا شیء تقولہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو امامہ آپ بولتے ہو یہ بات؟ قال بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہا نہیں، میں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو ایک بات یہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 176 اور حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج صراط مستقیم سے بھٹک گئے، دینی حدود سے باہر نکل گئے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام ہی کی حد سے باہر نکل گئے اور کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. سارے کافر نہیں ہوئے،
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا جنہوں نے ان کے خلاف جنگ کی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، سب کے سب نہیں ہوئے لیکن کچھ ضرور کافر ہوئے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، نمبر 8 قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب انہوں نے انحراف اختیار کیا، زاغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، ڈیویٹ ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا کر دیا، دل ہی کیا ہو گئے ان کے ٹیڑھے ہو گئے، منحرف ہو گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ان فاسق کون ہیں اور زیغ، ٹیڑھے پن، ڈیویشن کے مرتکب کون ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا۔ مصعب ابن سعد کہتے ہیں، ان کے والد سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا، ذکر عندہ الخوارج، ان کے سامنے خوارج کا تذکرہ ہوا، فقال ہم قوم زاغوا فازاغ اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اصلاً بگاڑ انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور دل کے بگاڑ کا نتیجہ اعمال کا بگاڑ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو جسم صحیح، اگر وہ بگڑ گیا تو جسم بگڑ جاتا ہے، یعنی دل بگڑ گیا تو اعمال بھی بگڑتے ہیں۔ لیکن بات یہیں رکتی نہیں ہے، یہ اصل یاد رکھنے کی چیز ہے۔ بات یہیں رکتی نہیں کہ دل بگڑا تو عمل بگڑ گئے، خلاص نہیں، دل بگڑا تو عمل بگڑتے ہیں، اور عمل جب بگڑتا ہے تو اس بگاڑ کا اثر واپس کہاں ہوتا؟ دل پہ ہوتا ہے، واپس سے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ آدمی کے دل میں غلط نیت کیا، غلط عمل کیا، غلط عمل کیا، اس کا دل اور بگڑا، اس کی وجہ سے اس عمل کا اثر واپس کہاں پڑتا ہے؟ دل پر۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور درمیان میں توبہ نہیں آتی، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پھر اس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ یہی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے خود ہی ٹیڑھا راستہ اپنا لیا تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ خود منحرف ہو گئے، ہم نے ان کے دلوں میں انحراف، ڈیویشن پیدا کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک انسان پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کھول کھول کے دکھائے تو بھی سنتے نہیں۔ پیر صاحب جو بولے وہی صحیح، ہمارا فلاں فلاسفر جو بولے وہی صحیح، ہمارا امیر المؤمنین جو بولا وہی صحیح، ہمارے سکھانے والے جو ہم کو بولے وہی صحیح، تمہارے علماء صحیح نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، تو اعمال کا بگاڑ دل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ انسان کو توبہ کرنا چاہیے اگر اس کی زندگی میں بگاڑ ہے۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو قرآن میں بات آئی ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اس سے مراد کون ہیں؟ جب خوارج کا ذکر آیا تو کہا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ایسے بگڑ گئے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور پھر حضرت علی جیسا اتنا علم والا انسان اور صحابہ اتنا سمجھا رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں آیا نہیں۔ حضرت علی نے سمجھایا، ابن عباس گئے، انہوں نے سمجھایا، کچھ لوگوں نے توبہ کی، باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آگے رہ سکتے لوگوں کے اندر، لیکن شرارت نہیں کرنا، شرارت کریں گے پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تھوڑے دن رہے لوگوں میں بدنامی شروع کر دی حضرت علی کے۔ ایسے ایزیلی آدمی نہیں مانتا نا، ہم لوگ آ گئے سدھر گئے، ہم لوگ نہیں بولتا۔ انہوں نے ایسا بولے کر کے ہم آئے بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا مشہور کیا؟ حضرت علی نے توبہ کیے کر کے ہم آئے حضرت علی کے پاس، ایسا تھوڑی آتے ہم لوگ۔ جھوٹ، حضرت علی نے کوئی توبہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے پر جھوٹ گھڑا۔
کہ انہوں نے جو جو غلطیاں کی تھی نا، حکم بنایا تھا اور خلیفہ اپنے نام سے کٹ کیا تھا، وہ سب توبہ کر لیا انہوں نے؟ حضرت علی کہا میں نے کوئی توبہ نہیں کی۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو انہوں نے کیا کیا، سیدھا ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور جو حضرت علی کو مانتے تھے ان کے ساتھ تھے ان کو بھی کافر قرار دینا شروع کر دیا، اور صرف زبان پہ نہیں رکے، پھر لوگوں کو ان کی جان، ان کو قتل کرنا، ان کا مال چھیننا یہ شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت علی کو مجبور ہو کے کیا کرنا پڑا، پھر ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، اور نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی، اور حضرت علی نے کوٹ کے رکھ دیا ان لوگوں کو، پیس کے رکھ دیا ان کو، پوری طاقت ختم ہو گئی، لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان لوگوں کی، اور مسلمان غالب آئے اس وقت میں، صحابہ غالب آئے اس وقت میں۔ نقصان تو دونوں طرف ہوا، لیکن مسلمان اس وقت میں غالب آئے، اتنی بڑی فوج لے کر وہ لڑے حضرت علی کے خلاف، کافر قرار دیا انہوں نے۔ حضرت علی جیسا انسان سمجھا رہا پھر بھی نہیں مانے، اتنے علم والے صحابہ سمجھا رہے نہیں مانے، اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری نسبت تم سے ایسی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی، اتنا بھی نہیں سوچا، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، تکفیر کی ان کی، رجوع مشکل ہو جاتا ہے، یہی ان کا حال تھا۔ تو ایک اور روایت، اس کو امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 1000، اثر نمبر 1525، اور اسی کتاب میں اثر نمبر 1534 پر ہے کہ والخوارج الذین زاغوا فازاغ اللہ قلوبہم، خوارج وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ٹیڑھا پن اپنایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ گناہ کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر دل میں ہدایت نہیں جاتی۔ موٹی مثال آپ دیکھو نا، برتن آپ رکھتے ہیں نل کے نیچے، بھرتا کہ نہیں بھرتا؟ بھرتا۔ ایسا ٹیڑھا کر کے رکھ دو اس کو کہ پانی سائڈ سے جا رہا، وہ اس کے منہ میں نہیں جا رہا۔ آپ زندگی بھر بھی رکھیں گے تو بھرے گا نہیں، پانی برابر گھڑے میں جا رہا نہیں، کیوں؟ اس کو ٹیڑھا رکھ دیا۔ دل جب ٹیڑھا اس طرح سے ہو جائے ہدایت اس میں جاتی نہیں ہے۔ کلکوزی مجخین حدیث میں آیا، ایسے برتن جو ٹیڑھا ہو پیالہ، پانی اس میں جاتا ہی نہیں ہے، پانی اس میں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اسی بھرم میں پڑے رہیں کہ وہ کوئی بھلا کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 104۔ قال قلت له اہم الخوارج، کہا کہ یہ خوارج ہیں؟ قال لا ولکنہم اصحاب الصوامع، کہا اس سے مراد اصحاب الصوامع، جو معابد میں، جو عیسائیوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں اور عبادت کرتے پڑے رہتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ والخوارج الذین زاغوا فازاغ اللہ قلوبہم، خوارج تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ انہوں نے ٹیڑھا پن اپنایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ امام عبداللہ ابن احمد نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے 1534 پر، اور یہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 9، خوارج کی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ خوارج ہی ہوں گے جو دجال کے ساتھ ہوں گے۔ یہودی تو ہوں گے لیکن دجال کے ساتھ خوارج بھی ہوں گے۔ یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اپنی جہالت میں کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ خوارج، دجال کے ساتھ میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینشأ نشأ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کچھ ایسے نشأ، نوجوان قسم کے لوگ ابھریں گے۔ ینشأ نشأ، نشأ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا تھا ابھی بڑا ہوا، تھوڑے وقت پہلے کیا تھا؟ یہ بچوں میں تھا، ابھی بڑا ہوا ہے، ابھی بھی نوجوان جس کو آپ کہتے ہیں، جو واقعی یعنی اپنی سمجھ کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، بس ابھی ابھی تازہ تازہ نوجوان ہے۔ تو کہا کہ ینشأ نشأ، اور آپ دیکھیے ISIS وغیرہ میں کون تھا؟
بہت بوڑھے بوڑھے لوگ تھے، سب ویسٹ کے ادھر ادھر کے آ کے، ہاں جن کو ویڈیوگرافی اچھا آتا، ایڈیٹنگ بھی بہت اچھا آتا، بنا بنا کے ہاں ویڈیو ڈالیں گے، دیکھو ایسا ہم لوگ کتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، ہائی لیول کی ایڈیٹنگ، ہائی لیول کی ریکارڈنگ، ایچ ڈی پورے ویڈیوز، اور ایک دم اس کی ایڈیٹنگ، اس کے اندر سب ٹائٹلز اور یہ وہ سب ایک دم زبردست. ایسے لوگ جو نوجوان قسم کے لوگ جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن دین سے اور علماء سے بالکل بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو اپنی فلسفی کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دین کا نمائندہ سمجھنے لگ گئے. ینشأ نشأ، آگے بہت تفصیل سے اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آگے جب ان کے اوصاف ذکر کریں گے. ینشأ نشأ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ایسے کچھ بس نوجوان کھڑے ہوں گے، پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا، تجاوز نہیں کرے گا. کلما خرج قرن قطع، جب بھی ان میں سے کوئی ایک گروہ ابھرے گا اسے کاٹ دیا جائے گا. مسند احمد کی روایت میں ہے کلما طلع منہم قرن قطعہ اللہ عز وجل، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ ابھرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا، اس کی جڑیں کاٹ دے گا، اس کو ختم کر دے گا. قال ابن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ. یہ جو جملہ ہے، جب بھی ان میں سے ایک گروہ ابھرے گا اللہ اسے کاٹ دے گا، 20 سے زیادہ مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اور ایک روایت میں ہے مسند احمد کی فردد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرۃ او اکثر وانا اسمع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 20 سے زیادہ بار دہرائی اور میں سن رہا تھا. جب بھی ان میں سے کوئی گروہ اٹھے گا اللہ کاٹ دے گا، جب بھی کوئی گروہ اٹھے گا کاٹ دے گا. کتنی مرتبہ؟ 20 سے، یعنی وہ نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے، رکیں گے نہیں. تھے ختم ہو گئے نہیں، ایک رنگ سے جائیں گے تو دوسرے رنگ سے نکلیں گے لیکن آئیں گے وہ. یہ آئیڈیالوجی، یہ ہم جو اس پہ گفتگو آج کر رہے ہیں نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ رکیں گے نہیں، وہ یہاں سے گئے تو یہاں سے نکلیں گے. مختلف ملکوں میں مختلف سوچ کے ساتھ وہ ایک ہی آئیڈیالوجی کو لے کے ابھرتے رہیں گے، تھوڑا بہت رنگ بدلتا رہے گا، نام بدلتا رہے گا، لیبل بدلتا رہے گا، لیکن ہوں گے وہی. تو کہا کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ حتی یخرج فی عراضہم الدجال، یہاں تک کہ انہی کے درمیان سے دجال بھی نکلے گا. یہ خوارج کی برائی ہے کہ دجال سے ان کا جوڑ ہوگا. حالانکہ بہت سارے اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے آپ کو الومناٹی 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 کرتے ملیں گے آپ کو. ہاں، عرب میں آ رہا دجال، یہاں آ رہا دجال، دجال کے بارے میں بولنے والے یہی ملیں گے آپ کو جو اسی فکر کے ہوں گے، لیکن انہی میں سے دجال نکلے گا. حدیث میں کیا ہے دیکھیے، ہم ادھر کی نیوٹن اور آئنسٹائن اس کی فلسفی کو دین میں نہیں لاتے. کتنے بھی انٹلیکچوئل باتیں ہوں اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ. ہم مسلمان ہیں، ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کتاب و سنت کے پیچھے چلتے. سائنس اپنی جگہ ہے دنیا کے کاموں میں، دین کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ. تو کہا کہ حتی یخرج فی عراضہم الدجال، ان کے درمیان ہی سے دجال بھی نکلے گا، یا انہی کے پاس سے، آس پاس سے دجال نکلے گا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 174 پر دیکھیے، یہ آپ کو ملے گا، اور حدیث حسن درجے کی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ إِلَى زَمَنِ الدَّجَّالِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں ہم کو اس بات کی خبر دی ہے کہ خوارج نکلتے رہیں گے، لا یزالون یخرجون الی زمن الدجال، دجال کے زمانے تک وہ نکلتے رہیں گے. خوارج دجال کے زمانے تک نکلتے رہیں گے. وقد اتفق المسلمون على ان الخوارج
لیسوا مختصین بذلک العسکر، اور سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ خوارج صرف اسی لشکر کا نام نہیں جو حضرت علی سے لڑا تھا، صرف اسی لشکر کے ساتھ یہ نام خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوں گے؟ قیامت تک نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ دجال نکلے گا۔ مجموع الفتاوی میں جلد 28 صفحہ نمبر 495 پر یہ ہے۔ تو یہ بات آپ جانیں کہ دجال جو ہے یہ اس کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے۔ آخر میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے اور بھی روایت اس باب میں آئیں گے۔ نمبر 10، خوارج سے قتال کی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، رحمت للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج سے قتال کی ترغیب مسلمانوں کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسی بنیاد پر حضرت علی نے ان سے قتال کیا تھا، فرمایا کہ ان من ضئضئ ھذا او فی عقب ھذا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصاف کیجیے، آپ صحیح نہیں بانٹ رہے لوگوں کو پیسے۔ ذوالخویصرہ اس کا نام تھا، آگے اس بارے میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ان من ضئضئ ھذا او فی عقب ھذا، اسی کی نسل سے یا اسی کے پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی لیے آپ یہاں دیکھیں کہ آپ نے اتنی ساری روایتیں سنی، اب بار بار سن رہے اس میں، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں گزرے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو قرآن پڑھنے سے کوئی صحیح ہو جاتا نہیں، قرآن کی دلیل دینے سے کوئی صحیح ہو جاتا نہیں، خالی دلیل پیش کرنے سے کوئی صحیح نہیں ہوتا، دلیل کا مسئلے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، دلیل کا مسئلے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کہا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار تیر کے پار نکل جاتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، ان کے بارے میں کیا کہا؟ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مشرکین کو چھوڑ دیں گے۔ آئس والوں کے بارے میں آپ دیکھیے، انہوں نے آفیشیلی یہ بات کہی، لوگوں نے اعتراض جب کیا تم نہ یہود سے لڑ رہے، نہ نصارہ سے لڑ رہے، نہ کسی مشرکین سے لڑ رہے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تم لوگ، تو کہا یہ پہلے دشمن ہیں ہمارے جو ہماری بات نہیں مانتے، پہلے ہم ان سے نپٹیں گے، اس کے بعد باہر دیکھیں گے دوسروں کو۔ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حدیث میں صراحت سے ان کے بارے میں کیا کہا گیا، اور وہی بات حضرت علی کے زمانے کے لوگوں کی تھی، انہوں نے روم سے جنگ نہیں کی، فارس سے جنگ نہیں کی، یا کسی اور قوم سے جنگ نہیں کی، جنگ کس سے کی؟ مسلمانوں سے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے مضر ہیں، باقی کسی کے لیے بھی نہیں۔ کہا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، ان سے ان کا لینا دینا ہی نہیں ہوگا، وہ ساری مصیبت کس پہ برسائیں گے؟ مسلمانوں پر۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ لئن انا ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر میں انہیں پاتا یا میں انہیں پاؤں تو میں انہیں ویسا قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا، جڑ سے اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا ان کو، جڑ ان کی نسل کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے، ایک کو بھی باقی نہیں رکھا۔ اگر میں ان کے زمان میں ہوں تو میں ان کی بالکل جڑ سے ان کو ختم کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3344، صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1064۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوارج کے ظہور کے وقت جب وہ اپنا شر پھیلانے لگیں، قتل و غارت گری شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے حاکم پر فرض ہو جاتا ہے، اگر اس میں استطاعت ہے تو ان کے خلاف کیا کریں؟ جنگ کریں۔ اسی لیے آپ نے ایک مسلمانوں کے حاکم کی حیثیت سے بات کہی، یہ نہیں کہ آپ کوئی دیکھیں اور یہ خوارج میں سے دکھ رہا مار ڈالو اس کو، یہ نہیں لینا اس سے، یہ نہیں بات یہاں پر، انفرادی قتل کی بات نہیں یہاں پر، یہ حاکم کی طرف سے ان کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ کرنے کی بات ہے۔
کہ مسلمان حاکم ان سے اگر جنگ کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کر رہا ہے، وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان کیسے ہیں؟ ان پڑھ مسلمان، دیکھو کیسے مسلمان ہی لڑ رہے آپس میں۔ ہاں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آئس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے؟ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ جو خوارج ہیں، اگر میں رہا تو میں ان کے ساتھ انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کر دیا گیا تھا، جیسے ان کو مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، ویسا میں ان کو قتل کروں گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا تو کہا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے کچھ باتیں بتانے کے بعد کہا، پوری دعوت ان کی پیش کی اور کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں قطعنا دابر، یعنی ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کی دبر کہتے ہیں پیٹھ، پشت، کہ اس کی پیٹھ سے کچھ لوگ نکلیں گے، اس کی نسل جاری رہے گی، ہم نے ان کی نسل ہی ختم کر دی ہے۔ قوم عاد کو ہم نے مٹا کے رکھ دیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72 تک آپ پڑھی ہے۔ تو جس طرح قوم عاد کو پوری نسل ختم کر دی گئی، انہیں پورا مٹا دیا گیا کہ ان کے بعد ان میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو اسی طرح سے اگر میں رہا تو میں انہیں ایسا مٹا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے خوارج کو ختم کرنے کی بات کہی ہے، لیکن انفرادی سطح پر نہیں۔ کیسے؟ حاکم کی حیثیت سے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ مسلمانوں کے حاکم کا ہے، کہ جب اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں تو انہیں کیا کر دیا جائے؟ جڑ سے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بہت شر ہیں۔ کسی اور کے بارے میں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے، ان کے بارے میں بولے آپ نے یہود کو جڑ سے اکھاڑ کے ختم نہیں کیا، آپ نے نصارہ کو جڑ سے اکھاڑ کے ختم نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس کے بارے میں بات کہی؟ خوارج کے، کیونکہ یہ سب کے لیے مصیبت ہے، نہ صرف جان و مال کے اعتبار سے بلکہ دین کا نام خراب کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ میں انہیں بالکل کیا کر دوں گا؟ انہیں ختم کر دوں گا۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں باقی رہا، میں نے انہیں پایا تو قوم عاد کی طرح میں انہیں قتل کروں گا، ای قتلا عاما مستأصلا کما قال تعالی فہل تری لہم من باقیہ۔ مراد یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، سے مراد یہ ہے کہ میں انہیں اصل ان کی اکھاڑ کے، جڑیں اکھاڑ کے پھینک دوں گا، ان کی باقی نہیں رکھوں گا۔ پیڑ آپ کاٹ دو، جڑیں باقی رہے، پھر پیڑ آتا کہ نہیں آتا، لیکن میں انہیں کیا کروں گا؟ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہم نے ان پر عذاب بھیجا، انہیں ختم کر دیا، تو کیا اب ان میں سے کوئی تم کو باقی ملتا ہے؟ یعنی ملتا نہیں ہے، سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب سے، ایسے میں ان کو ختم کر دوں گا۔ کہتے ہیں وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى قِتَالِهِمْ وَفَضِيلَةٌ لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فی قتالِهِمْ، کہتے ہیں اس میں ترغیب ہے کہ خوارج سے مسلمانوں کو، مسلمان کے حاکم کو قتال کرنا چاہیے، اور اس میں فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ان کے اپنے زمانے میں۔ لیکن ختم ہونے والے ہیں وہ نہیں، ختم ہوئے پھر نکلتے ہیں، ان کے بعد پھر نکلے، ہو کچھ دور زمانہ گزرا کہ پھر نکلے، پھر مسلمانوں کے جو حاکم تھے انہوں نے جنگ کی ان سے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور یہ نکلتے رہیں گے، قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ تو امام النووی نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قاضی ایاز کہتے ہیں اجمع العلماء على ان الخوارج واشباہہم من اہل البدع والبغی،
سارے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ خوارج اور ان کی طرح جو لوگ ہیں یہ بدعتی ہیں اور باغی ہیں۔ متى خرجوا وخالفوا رأي الجماعة، جب وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خلاف اور ان کے فیصلے ان کی رائے کے خلاف جائیں، وشقوا عصا المسلمین، اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑیں، ونصبوا راية الخلاف، اور اختلاف کا جھنڈا گاڑیں، ان قتالهم واجب بعد انذارهم والاعذار الیہم، انہیں خبردار کرنے کے بعد، انہیں مہلت اور ٹائم سوچنے کے لیے دینے کے بعد، پھر بھی وہ اگر نہیں مانتے تو مسلمانوں کے حاکم کے لیے واجب ہے کہ ان سے جنگ کرے۔ یہ خوارج کے بارے میں قاضی عیاض کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ اتنے خطرناک خوارج ہیں کہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے۔ سمجھاؤ سدھرے ٹھیک، ڈراؤ سدھرے ٹھیک، ٹائم دو ان کو، نہیں سدھرے ان کے خلاف جنگ ہے۔ تو یہ خوارج کے بارے میں اکمال المعلم میں قاضی عیاض نے یہ بات کہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری کی کچھ باتیں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان بہت بڑا ہے، ابھی تو اور پورا باقی ہم کو خوارج کے اوصاف دیکھنا، کیا کیا صفات ان میں، تاکہ آدمی سمجھے کرو یہ خوارج کی صفت ہے، اپنے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہم چیک کریں، یہ صفات ہم میں تو نہیں، کچھ نہ کچھ خارجیت ہمارے اندر تو نہیں ہے، وہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھپا لگ جائے گا کسی پہ، تو خارجی تو خارجی تو خارجی، یہ نہیں کرنا ہے ہم کو، لیکن دیکھنا ہے کہ یہ خارجیت ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی انسان کے اندر ایک چیز ہو تو خارجی ہو جاتا، ویسے ہی جیسے کسی انسان کے اندر اگر مشرکین کی صفت ہو تو وہ مشرک ہو جائے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے، کسی ایک صفت سے وہ آدمی خارجی نہیں ہو جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ اس میں وہ چیز کچھ نہ کچھ ہے، آگ نہیں تو دھواں تو ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاخبار بقتال الخوارج متواترہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوارج سے جنگ کرنے کی حدیثیں متواتر ہیں، اکی دکی حدیث نہیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا بولنے کی کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اتنی حدیثیں ہیں کہ مسلمان حاکم کو، مسلمانوں کو خوارج سے جنگ کرنا چاہیے۔ لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن، حدیث کے میدان کے ماہرین، ان کے نزدیک اتنے سارے طریق، اتنے سارے چینز آف نریشنز اس حدیث کے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعی حدیث ہے۔ جیسے قرآن قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے یہ بات بالکل پکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے خوارج سے قتال کرنے کی، تو یہ متواتر روایت ہے خوارج سے قتال کی۔ البدایہ و نہایہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 243 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ مِنْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عند اللہ یوم القیامہ۔ اس کی شرح ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے، شرح آنے والے درس میں دیکھیں گے، ورنہ بات لمبی ہو جائے کیونکہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی باب میں ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو سمجھانے کی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ تو یہ خوارج کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہیں اور جلدی اپنی رائے سے بدلتے نہیں، اور یہ کفار اور مشرکین کو چھوڑ کے مسلمانوں کے قتل پر درپے ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے دور میں مہلت دے کر سمجھا کر بھی وہ نہیں سمجھے تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مسلمان حاکم ان سے جنگ کرے گا۔ اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کیا ہیں؟ سارے مقتولین میں سب سے بدتر ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ کر کے قتل ہونے والے بہترین مقتول ہیں، اور دجال آئے گا تو انہی کے یعنی ساتھ ہوگا، انہی کے درمیان سے وہ نکلے گا، یا انہی کے آس پاس سے وہ نکلے گا۔ اس طرح کی بھی باتیں حدیث میں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے رکھے گمراہی سے اور اس طرح کے افکار سے، اور علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے تاکہ ہم قرآن و سنت کا علم صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.